ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ معلوم کرتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو اور چھوٹے بچوں یعنی نابالغ بچوں کو وہ وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی، یعنی سورۃ النساء کی وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے اور وارثوں کے حصے مقرر کیے گئے، تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اور بچے بھی وارث ہوں گے؟ یعنی اب ہمیں کیا عورتوں اور بچوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دینا ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، فتویٰ معلوم کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یفتی کے معنی فتویٰ دیتا ہے، اسی سے مفتی ہے، مفتی اسے کہتے ہیں جو فتویٰ بیان کرتا ہو، شرعی احکامات اور شرعی مسائل بیان کرے۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، فی یتام النساء، اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتویٰ بیان کرتا ہے، اور جو قرآن تم پر نازل کیا گیا اس قرآن کے اندر بھی یہ مسائل بیان کیے گئے۔ فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی وہ عورتیں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تم انہیں نہیں دیتے، یعنی جن یتیم بچیوں کو، یتیم عورتوں کو تم انہیں ان کا حق نہیں دیتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب تمہیں مسئلہ بیان کرتی ہے۔ ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، یعنی وراثت کے جو حصے عورتوں اور بچوں کے لیے مقرر کیے گئے، لیکن تم ان عورتوں کو وہ حق نہیں دیتے۔ وترغبون، اور تم رغبت بھی نہیں رکھتے، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو لوگ پھر یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے، اور پھر وہ ان کا مال بھی اپنی کفالت میں لے لیتے تھے۔ اب اس کے بعد اگر وہ یہ دیکھتے کہ وہ یتیم بچی خوبصورت ہے اور مالدار ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اس سے زبردستی نکاح کر لیتے تھوڑے سے مہر پر۔ دوسری صورت یہ ہوتی کہ وہ جب دیکھتے کہ وہ بچی جو ہے نہ خوبصورتی رکھتی ہے نہ مال رکھتی ہے، تو پھر اس یتیم بچی سے انہیں کوئی غرض نہ ہوتی، اور جہاں بھی اس کا رشتہ آتا تو وہ اسے اس کی شادی کر دیتے، اور اس کے اندر وہ یہ بھی نہ دیکھتے کہ یہ رشتہ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ خوبصورت تو نہ ہوتی وہ یتیم بچی، لیکن مال کافی ہوتا، تو اب چونکہ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکاح کے معاملات میں تو رغبت نہ رکھتے ہیں، لیکن مال سے بڑی رغبت رکھتے، تو وہ ان بچیوں کو گھروں پر بٹھا کے رکھتے، کوئی بھی رشتہ آتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ رشتہ رد کر دیتے، اور اس طرح وہ اپنے گھروں میں ہی انہیں رکھتے تاکہ ان کا مال انہی کے پاس رہے۔ کیونکہ شادی ہوگی تو یہ عورت پھر مال کا مطالبہ کرے گی، اور اس عورت کے مال میں اس کا شوہر بھی حقدار ہو جائے گا، پھر اس کے بچے ہوں گے تو بچے بھی حقدار ہو جائیں گے، تو وہ پھر اس عورت کا انتظار کرتے کہ کب یہ بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے۔ جب وہ مر جاتی تو پھر اس کی جائیداد پر وہ قبضہ کر لیتے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا کہ مال کی خاطر ان سے نکاح کر لیتے، لیکن انہیں وہ ان کی خوبصورتی یا ان کا حسن متاثر کن نہ ہوتا، تو انہیں اس عورت سے کوئی غرض نہ ہوتی، صرف اور صرف مال کے حصول کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور پھر وہ بے رغبتی کرتے اور اس پر ظلم کرتے۔ تو ان سب کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ عورتوں کو ان کا حق بھی دو، اور ان سے اگر نکاح کرو تو ان کے حقوق ادا کرو، اور اگر تمہیں نکاح نہیں کرنا تو جہاں بہتر ہو وہاں ان کا نکاح کر دو، اور مال کی خاطر انہیں روک کے نہ رکھو۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچے یعنی جو یتیم بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو،
اور ان کا مال جب وہ بڑے ہو جائیں اور مال سنبھالنے کے قابل ہوں تو ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، یعنی یہ تم پر لازم ہے کہ یتیموں کے درمیان انصاف کرو اور انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے حکم تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عورت یہ محسوس کر لے کہ اس کا شوہر جو ہے اس پر زیادتی کر رہا ہے، وہ اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا، تو عورت وہ کیا کرے؟ اس کا حل بتایا گیا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت خافت اندیشہ کرے، ڈر محسوس کرے، من بعلہا، بعل مانے شوہر، من بعلہا اپنے شوہر سے، نشوزن زیادتی کا ڈر محسوس کرے، او اعراضن یا بے رغبتی کا ڈر محسوس کرے۔ زیادتی کیا ہے؟ زیادتی نشوزن کی کئی صورتیں ہیں، مثلا شوہر وہ اپنی بیوی سے جدا رہے، وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں نہ رہے، یعنی وہ کہیں اور چلا جائے، یا کھانا پینا نہ دے، یا کھانا پینا دے تو صحیح مگر وہ اس میں کمی کرے، یا اس کو مارے یا طنز و طانے دے، بد زبانی کرے۔ اور اعراض بے رغبتی کیا ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ محبت وہ نہ رکھے، بات چیت وہ چھوڑ دے یا بات چیت کو کم کر دے۔ اب عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ زیادتی اور یہ بے رغبتی دنیا کی دولت کی وجہ سے ہو رہی ہے یا حقوق کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ اپنے اوپر سے حقوق کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر عورت کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہے اور وہ اس گھر میں رہنا چاہتی ہے اور اس کے ظلم و ستم سے بھی بچنا چاہتی ہے، تو جو وجہ جھگڑے کی بن رہی ہو اس وجہ کو وہ دور کر سکتی ہو تو کر دے۔ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور اس صلح کے لیے وہ اپنے حقوق کا بوجھ کچھ کم کر دے اور خود برداشت کر لے۔ مثلا اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی چونکہ دو بیویاں ہیں اور یہ دوسری بیوی کے پاس زیادہ دن گزارنا چاہتا ہے، تو حکم تو یہ ہے کہ بیویوں میں انصاف ہو۔ جب ایک سے زائد بیویاں ہوں تو دونوں کے پاس رات گزارنے کا ایک ہی شیڈول ہونا چاہیے، یعنی وہاں 2 راتیں گزارتا ہے تو یہاں بھی 2 راتیں گزارنی ہوں گی۔ لیکن اگر عورت چاہے اور وہ یہ محسوس کرے کہ اگر میں اس میں آسانی دوں گی تو اس کا جو غصہ ہے یہ کم ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ اسے اجازت دے دیں کہ آپ اس کے یہاں 2 راتیں گزار لیں، میرے یہاں 1 رات گزار لیں، میں اپنا یہ حق آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اسی طرح اگر عورت اپنا خرچہ خود کچھ برداشت کر سکتی ہو اور وہ محسوس کرے کہ میں اخراجات کا مطالبہ کرتی ہوں تو یہ پھر مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ کچھ اخراجات کم کر دے، مہر معاف کرنا چاہے تو مہر معاف کر دے۔ یہ کیوں بتایا گیا؟ اس لیے بتایا گیا کہ بسا اوقات عورت جو ہے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر میں نے اپنے تمام حقوق کا مطالبہ کیا تو یہ مجھے چھوڑ دے گا اور طلاق دے دے گا، اور عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے باپ کا سایہ ہونا ضروری ہے، تو یہ مجھے چھوڑ دے گا تو بچے جو ہیں وہ باپ کے سائے سے محروم ہو جائیں گے۔ آج یہ بے رغبتیاں ہیں، آج یہ ظلم و ستم کی فضا ہے، لیکن حالات یکساں نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے اسے چند دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد ہدایت نصیب ہو جائے، تو اس لیے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ایک حل عورت کو دیا، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے۔ جتنا ہو سکے انسان کو صلح کرنا چاہیے اور صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ علیحدگی میں نقصان دونوں کا ہے، اور اصل نقصان بچوں کا ہے کہ وہ پھر یا تو باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں یا ماں کے پیار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنا پیارا قرآن پاک ہے اور کتنا پیارا ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمیں یہ احکامات بیان کیے اور گویا کہ واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا گیا کہ جتنا ممکن ہو تمہیں صلح کی کوشش کرنی ہے ہر معاملے کے اندر، کیونکہ لڑائی جھگڑوں میں بے برکتی بہت زیادہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، سوچیں، تو یہ چیز ایک عام ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رشتہ دار مل کر وہ رہتے تھے
اور آنا جانا ملنا جلنا بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن پاکستان میں جب سے یہ میڈیا جو ہندوانہ میڈیا ہے یا یوں کہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا اہلکار ہے، اور پھر میڈیا کے اندر میڈیا نے ایک لوگوں کو سوچ دی آزادی کی، تو آزادی کی سوچ نے یہ اثر کیا کہ ہر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں آزاد زندگی گزاروں. لوگوں کے گھروں پر جانا یا لوگ ہمارے گھر پر آئیں تو اس سے تو میری زندگی میں خلل واقع ہوتا ہے. اور پھر جب اتنے سارے لوگ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. تو ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور انفرادی زندگی گزارتے ہیں. لیکن انفرادی زندگی میں برکت نہیں ہے. برکت جو ہے وہ مل جل کر رہنے میں ہے. برکت جو ہے وہ سلو کے اندر ہے. تو پھر اگر کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو اور صرف ذاتیات کی بات ہو تو ایک دوسرے کو جتنا برداشت کریں گے اتنی ہی انشاءاللہ تعالی محبتیں قائم ہوں گی. پھر اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے اور کسی کی باتوں کو دل پر نہ لے تو اسی سے محبتیں قائم ہوں گی. اور جتنی محبتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اتنی ہی برکتیں زیادہ ہوں گی. لیکن مہمان ہمارے گھر پر آتا ہے تو مہمان کو بھی تو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن جب انسان مہمان کو برداشت کرتا ہے یعنی وہ اس کی خدمت کرتا ہے تو کتنی اسے برکتیں ملتی ہیں کہ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے. فرشتے اس پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں. تو برکت کے حصول کے لیے جس طرح دنیا میں روزی حاصل کرنے کے لیے کتنی ہم محنتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں تو سیٹھ کی سنتے ہیں، تو اسی طرح برکت کے حصول کے لیے رشتہ داروں میں ملاپ کے لیے ان چیزوں کو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا ورنہ محبتیں قائم نہیں ہو سکتی. مگر مسئلہ شرعی ہو تو پھر بات الگ ہے. کوئی گستاخ رسول ہے، کوئی بدعقیدہ ہے، کوئی بد مذہب ہے، ہمارے بزرگان دین کو وہ کافر مشرک بدعتی کہتا ہے، وہ صحابہ کرام کی یا اولیاء کرام کی یا رسول اللہ کی توہین بے ادبی کرتا ہے، تو پھر ہمارا وہ نہیں ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہی نہیں ہے. رشتے کا تعلق جو ہے وہ اصل ہے ایمان کی وجہ سے. تو ایمان نہیں تو وہ اس سے کہاں سے محبت قائم ہو سکتی ہے. اور پھر جب ہم اس سے دوستی کرنا چاہیں گے، اس سے رشتہ داری نبھانا چاہیں گے، تو ابھی آپ کو عرض کیا گیا کہ رشتہ داری نبھانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ باتیں تو ہم برداشت کر نہیں سکتے. اگر ذرا سی بھی وہ ٹیڑھی بات کرے گا تو ہم تو منہ پر سنائیں گے، کیونکہ یہی عشق رسول کا تقاضا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے بارے میں کوئی ہلکی بات برداشت کر سکے؟ اگر غیرت ہوگی تو برداشت نہیں کرے گا. تو جو سچا مومن ہے وہ کبھی بھی اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اولیاء کرام، کسی بھی ولی کے بارے میں بھی ہلکی سی بات کو برداشت نہیں کر سکے گا. تو پھر محبت تو بنیاد کیا ہے محبت کی؟ وہ ایمان ہے. افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے محبت ہو اللہ کے لیے اور نفرت ہو اللہ کے لیے. اسی طرح اگر آپ رشتہ داری کے اندر محبت کا اگر یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بے پردگی اور پردے کا لحاظ نہ کیا جائے، نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہوں، اگر یہ محبت کا نام ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ محبت تو ہندوانہ محبت ہو سکتی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے کلچر میں ہو سکتی ہے، اسلامی کلچر میں نہیں ہے کہ چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، یہ کزن آپس میں بے پردہ ملتے ہوں، ہنسی مذاق کرتے ہوں، عید کے اندر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوں. یہ سب حرام ہے اور اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. شرعی مسئلہ ہے تو شریعت کو فوقیت دیں گے. سارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں شریعت کے سامنے. ہاں اگر ذاتیات کی بات ہے تو ہم ذات کے لیے برداشت کر لیں گے. کوئی ہمیں گالی بھی دے دے گا رشتہ دار، اور عقائد کا مسئلہ نہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں. ہمیں اسلام نے کیا سکھایا؟ ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو اور اسے دل بنا لو اور محبت کو قائم و دائم رکھو. لیکن یہاں پر الٹا حساب ہے. جب دین کی بات آئے، شریعت کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ باتیں غلط ہیں اور اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کا، وہ اپنی قبر میں جائے گا. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور جب اپنی ذات کی بات آتی ہے جس کے اندر معاف کرنے کا حکم ہے، جس میں بھولنے کا حکم ہے، ساری زندگی بندہ معاف نہیں کرتا، ساری زندگی اس واقعے کو بھولتا نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہو جائے کہ ہم کسی رشتہ دار کے گھر پر جائیں اور وہ ہمیں پانی یا چائے کا نہ پوچھے تو ساری زندگی لوگ اس گھر کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے جو ہے نا ہماری عزت نہیں کی. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ محبت اللہ کے لیے نہیں، بغض
نفرت اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، شوہر کو بھی سمجھانا چاہیے اور عورت کو بھی سمجھانا چاہیے، اور ایسے اختلافات ہو جائیں تو جتنا ممکن ہو صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اب ایک بڑا ہی اہم اصول بیان کیا گیا۔ قرآن کی تو ہر آیت کے اندر اہم اصول ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھائی گئی، ہر آدمی خود غرض ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سمجھیے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ ہر انسان کا دل لالچی ہے اور خود غرض ہے، ہر انسان اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ تو صلح کرنے کے لیے اگر ہم صرف اپنا مفاد دیکھیں گے تو سامنے والے سے کبھی صلح نہیں ہوگی۔ صلح کرنے کے لیے ہمیں اس کے مفادات کو ترجیح دینی ہوگی، تو اس طریقے سے یہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت کہ دل جو ہے وہ لالچ کے پندے کے یا لالچ کے جال کے اندر ہیں، مفسرین نے بیان کیا، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہر ایک اپنی راحت، اپنی آسائش، اپنا آرام چاہتا ہے، اور ہر کوئی مشقت سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اپنے اوپر مشقت لے کر دوسروں کو راحت دینے کا ذہن کسی کا نہیں ہوتا۔ تو پھر صلح کرنا اگر کوئی چاہتا ہے، برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ تھوڑی مشقت اپنے اوپر لے، دوسرے کو راحت دے، تو اس طریقے سے صلح کی جا سکتی ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ابھی عرض کیا گیا کہ اگر دو عورتیں ہوں، دو بیویاں ہوں، تو ان میں برابری ضروری ہے، اور عورت یہ دیکھے کہ وہ دوسری بیوی کی وجہ سے مجھ سے بے رغبتی کر رہا ہے، تو عورت کچھ اپنے حقوق معاف کر دے اور صلح کی طرف لے جانے کی کوشش کرے۔ اب مردوں سے خطاب ہے کہ اگر تمہاری ایک سے زائد بیویاں ہوں تو انصاف کا خیال رکھنا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری کر سکو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کتنا ہی چاہو، یعنی ظاہری برابری تو تم کر سکتے ہو، ایک جیسا لباس، ایک جیسی رہائش، ایک جیسے اخراجات، ایک جیسا کھانا، راتوں میں باری مقرر کر دینا، یہ تو تم کر سکتے ہو، لیکن مکمل برابری یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کا دل انسان کے قابو میں نہیں ہوتا، کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے محبت کم ہوتی ہے۔ فی زمانہ ہمارے ملک میں ایک سے زائد شادی کا رواج تو بالکل نہیں، تو ہم اس مسئلے کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے اولاد ہے، تو اولاد میں ہم ظاہری برابری کر سکتے ہیں، ایک جیسا لباس انہیں دیں، ایک جیسا کھانا دیں، ایک جیسے ظاہری حقوق اور برابری کریں، لیکن کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے محبت کم ہوتی ہے، تو اس محبت کا اظہار دوسرے کے سامنے نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس محبت کا اظہار دوسرے کے سامنے کریں گے تو پھر دوسرے بچے کے دل کے اندر وسوسے آئیں گے۔ تو محبت کا اظہار جب کسی کے سامنے ہو تو اس میں اظہار کے اندر بھی برابری ہونا ضروری ہے۔ فلا تمیلوا کل المیل، تو تم اگر برابری کی طاقت نہیں رکھتے مکمل، تو ایسا تو نہ کرو کہ تم مکمل کسی کی طرف جھک جاؤ۔ فلا تمیلوا کل المیل، مکمل طور پر کسی ایک بیوی کی طرف نہ جھکو۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم اسے جو ہے لٹکا ہوا معلقہ چھوڑ دو، تم اسے چھوڑ دو گویا کہ معلقہ ہے۔ معلقہ مانے لٹکی ہوئی، کہ نہ وہ بیوی ہے نہ وہ آزاد ہے، ایسا تو نہ کرو، دونوں کو حقوق دو ظاہری طور پر۔ باقی جہاں تک تعلق ہے محبت کے تعلقات، تو اس میں بسا اوقات دل پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو محبت کا اظہار کیا جائے گا وہ اکیلے میں کیا جائے، دوسرے کے سامنے اس طرح اظہار نہ کیا جائے کہ دوسرے کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ انصاف نہیں کرتا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، تو تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے وہ اتنا جھک جائے، یا بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اتنا جھک جائے کہ ماں باپ کی پرواہ نہ ہو، یا وہ کہے میں ماں باپ کے حقوق ادا کروں گا اور بیوی بچوں کو لٹکا ہوا چھوڑ دیں، تو وہ بھی ظالم ہے۔ سب کے حقوق جو شریعت کا دائرہ ہے اس میں رہ کر اسے ادا کرنے ہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح کرو
اور تقوی اختیار کرو. فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. سلو کا درس دیا گیا اور گویا کہ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جتنا ممکن ہو لڑائی جھگڑوں سے بچو، جتنا ممکن ہو گھر ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرو، گھر نہ توڑو. لیکن اگر دونوں میاں بیوی راضی ہی نہ ہو اور وہ اگر سلو نہیں کر پاتے اور گھر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ سب کو کھلانے پلانے والا اللہ ہے. نہ تو شوہر یہ سمجھے کہ اب یہ عورت میرے بغیر کیا کرے گی، اور نہ ہی بیوی یہ سمجھے کہ اب شوہر میرے بغیر کیا کرے گا. فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، ان میں جدائی ہو جائے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ اپنی رحمت سے ان دونوں کو غنی کر دے گا. یعنی ایک دوسرے کی پرواہ ختم ہو جائے گی. زندگیاں چلتی رہی ہیں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو بلا وجہ ظلم کرتے ہوئے طلاق دے دی، پھر اس کے اپنے جو بچے تھے وہ بھی اس کے سر پر ڈال دیا، تو وہ عورت دوسری شادی نہیں کرتی، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور پھر اس کے بچے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے کہ وہ عورت کا جو دکھ کا جو پیریڈ تھا یا جو تکلیف کا پیریڈ تھا اسے اللہ تعالی نے راحتوں سے بدل دیا. تو کوئی اپنی طاقت پر غرور و تکبر نہ کرے، اصل تو سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر ان دونوں میں جدائی ہو جائے، یہ دونوں جدا ہو جائیں، تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا من سعته، اپنی وسعتوں سے، اپنی رحمتوں سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. جب سب اسی کا ہے تو اسی کا فرمانبردار بنو، اسی سے ڈرو، اسی کا کہنا مانو، اس کے حبیب سے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالی جب مدد فرمائے گا تو ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے وصینا کا ایک معنی ہوتا ہے وصیت کی، اور ایک معنی ہوتا ہے سخت تاکیدی حکم بیان کیا، سخت تاکید فرمائی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، انہیں ہم نے سخت حکم دیا، سخت تاکید فرمائی. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہ حکم دیا، تمہیں بھی اس کی تاکید فرمائی. کیا تاکید ہے؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو گے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو، تکفرو کے معنی ہوتا ہے انکار کرو، ناشکری کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانو، فرما برداری نہ کرو. اگر ایسا کرو گے سن لو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی حمید ہے. غنی کے معنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے. حمید کے معنی کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر مخلوق، ہر جاندار، ہر بے جان چیز اللہ کی تعریف اور ثنا اور عبادت کر رہی ہے. تو اے انسانوں، اے جنات، اگر تم سرکشی کرو گے تو اللہ رب العالمین غنی ہے، حمید ہے. تم اپنا نقصان کرو گے اور یہ باتیں تمہارے بھلے کے لیے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ جتنا ہم لوگوں کی شرم کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی شرم ہو، اللہ سے بندہ شرم کرے. جتنا لوگوں کی پرواہ ہے اس سے زیادہ اللہ کی پرواہ ہو انسان کو. جو کام ہم کرتے ہیں اگر کسی کی محبت ہمارے دل میں ہو، تعظیم ہو، عقیدت ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ یہ کام پسند نہیں کرتا تو اس کے سامنے کبھی بھی ہم وہ کام نہیں کرتے. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو عقیدت، تعظیم اور ادب رکھتے ہیں. مثلا کسی کے دل میں اپنے ماں باپ کا ادب ہے اور اسے پتا ہو کہ میرے ماں باپ کو یہ کام پسند نہیں ہے، تو اول تو زیادہ با ادب ہوگا تو پیچھے سے بھی نہیں کرے گا.
کہ بھئی میرے ماں باپ منع کرتے ہیں تو میں کیسے کروں. لیکن اگر اتنا ادب نہیں ہے تو کم از کم اتنا ادب ضرور ہوگا کہ ماں باپ کے سامنے نہیں کرے گا، شرمائے گا، استاد کے سامنے نہیں کرے گا، پیر کے سامنے نہیں کرے گا، عالم ربانی کے سامنے نہیں کرے گا، کسی ولی کے سامنے نہیں کرے گا، تعظیم کرے گا. اللہ رب العالمین تو ہر وقت دیکھ رہا، تو ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. اب جب یہ عقیدہ بھی ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے دل میں نہ خوف خدا ہے، نہ شرم نبی ہے، یعنی نہ رسول اللہ سے شرم آتی ہے اسے، نہ اللہ کا خوف ہے. اللہ رب العالمین ہمیں تقوی عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہاں پر الارض ہے، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، لیکن الف لام ہے اور اس سے مراد تمام زمینیں ہیں، اور زمینیں جو ہیں وہ 7 ہیں، جو کہ قرآن کی دوسری آیتوں اور احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے وکیل. وکیل کا لفظ اللہ کے لیے آیا، اللہ وکیل ہے. اب دنیا کے اندر ہم کتنوں کو وکیل کہتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، دنیا میں ہم کسی کو وکیل کہتے ہیں تو وہاں دوسرے معنی ہوتے ہیں، اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے اس کے معنی دوسرے ہیں. وکیل کے یہاں معنی یہ ہے کہ کسی کو کام سپرد کر دینا، جسے ہم کام سپرد کریں وہ بہت طاقتور ہو اور اس پر ہمارا بھروسہ ہو، اعتماد ہو. مثلا ہمارا ایک دوست ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، طاقتور ہے، اس پر ہمارا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو ہم اپنی فائل اسے سپرد کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے دے دیجئے. اب جب ہم اس کے سپرد اپنی فائل کر دیتے ہیں تو پھر ذہنی طور پر ہم فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں پڑتی ہے، وہ سمجھدار ہے اور بہت زیادہ ذہین ہے، بہت زیادہ ہمارا اس پہ بھروسہ ہے، ہم نے اس کے سپرد کر دیا، وہ ہم سے اچھا کام کرے گا، فکر کی بات ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان کام سپرد کر دے اور کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ اگر فکریں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کو وکیل ہی نہیں مانا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کے معنی ہے تم اللہ کے سپرد اپنے کام کر دو اور وہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارے حسن زن سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. اصل بات ہے یقین اور بھروسہ، توکل. حدیث سے پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ حسن زن رکھتا ہے. جب ہم یہ زن رکھیں اللہ ہماری دعا ہی قبول نہیں کرے گا، اللہ ہم پر رحمت ہی نہیں کرے گا، اللہ ہماری مدد ہی نہیں کرے گا، تو یہ تو حسن زن نہ ہوا. حسن زن کس طرح ہونا چاہیے؟ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، نکمے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا غفار ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہم پر ضرور کرم فرمائے گا. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اب یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو. اسے تمہاری حاجت نہیں ہے، تمہیں اس کی حاجت ہے. اسے تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے. یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ بھیجے گئے، تمہیں دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، تمہارے بھلے کے لیے. تم نہ مانو تو تمہارا اپنا نقصان ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو مٹا دے. یذہبکم، فنا کر دے، ختم کر دے. ایھا الناس، اے لوگوں. ویأتی بآخرین، اور دوسرے اللہ پیدا کر دے. ساری دنیا کو مٹا دے اور دوسرے انسان اللہ پیدا کر دے، وہ اس پر قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا انعام، دنیا کی نعمتیں چاہے تو کس سے چاہ رہا ہے؟ اللہ سے. جب اللہ سے ہی نعمتیں ملنی ہے تو پھر اس دربار سے وہ چاہے جس میں دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے. اس کے دربار میں کمی کیا ہے؟ تو حقیر سے دنیا ہی کیوں مانگی جائے؟ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس دنیا کا انعام بھی ہے اور آخرت کا انعام بھی ہے، تو اس سے دونوں چیزیں مانگو، دنیا کی کامیابی بھی مانگو، آخرت کی کامیابی بھی مانگو. اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دنیا کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور جو وہ مانگے اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کر دے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے خزانوں کی مثال بیان کی. فرمایا سمندر ہو بہت بڑا اور اس میں ایک چڑیا چونچ ڈالے اور جب وہ چڑیا چونچ باہر نکالتی ہے تو اس چونچ پر کتنا پانی ہوتا ہے؟ تو بتائیے سمندر میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ تو سمندر میں سے وہ چڑیا کی چونچ پر جو ایک قطرہ لگ جاتا ہے، ساری دنیا سوال کرے اللہ سے مانگے اور اللہ سب کو دے دے تو وہ اللہ کے خزانے میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہوتی. انسان بھروسہ رکھے اور دنیا اور آخرت دونوں کو سوال کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو بکثرت کیا اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو مختصر دعا کے اندر سب کچھ مانگنا چاہے، جیسے کبھی کبھی جلدی جانا ہوتا ہے تو نماز کے بعد دعا تو کرنی چاہیے، بلکہ ایک روایت میں فرشتے اس شخص پر حیرت کرتے ہیں جو نماز پڑھے اور پھر دعا کیے بغیر چلا جائے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی، اب رب کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوئی تو مانگے بغیر چلا گیا. تو کبھی جلدی جانا ہوتا ہے، مختصر دعا اطمینان سے ضرور کر کے جائے. تو یہ وہ دعا ہے جو جامع دعا ہے. ربنا، اور اس کے شروع میں اللہم لگا لیں تو زیادہ افضل ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. تو لفظ حسنہ یہ نکرہ ہے اور یہاں پر یہ لفظ حسنہ نکرہ اس لیے آیا، فرمایا گویا کہ اس نے یہ عرض کیا ہے اے اللہ دنیا کی ہر بھلائی دے دے اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا.